بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على إمام نور الليالي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سامعین محترم، اللہ کی جلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، یہ صرف دنیا کے ہی مالک نہیں، روزی جزا و سزا کے بھی مالک. ایک دن ایسا آنے والا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز سامنے آئے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، آسمان کے وتكون الجبال كالعهن، پہاڑ پوری کے کالے چمکے پھٹ جائیں گے. يوم يجعل الولدان شيبا، جس دن کے بعد ناکیاں ایسی ہیں کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں. ایک دن ایسا آنے والا ہے ہر ایک فریاد کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ارادے نیت بات عمل کا حساب دینا. إن ربكم يحاط وليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. تمہارا رب تم سے بات کرے گا، کوئی پردہ حال نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے ٹرانسلیٹر نہیں آئے گا، خود سے جواب دے گا. کوئی اور نہیں ہوگی کہ میں کہیں چھپ جاؤں. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، کوئی مشکل نہیں. پوری کائنات کے سامنے انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اس کے ساتھ نہ اس دن اولاد کام آئے گی، نہ اس دن مال کام آئے گا. کام آئے گا اس دن تو اللہ اللہ بقلب سلیم، جس نے قلب سلیم دنیا میں آیا. یہ قلب سلیم قیامت کے دن اس کے کام. قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ دل کسے کہتے ہیں؟ اور دلوں کی اقسام کیا ہیں؟ دلوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تین چار باتیں میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس بات میں اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے القلب. قلب کا معنی دل بھی ہوتا ہے، عقل بھی ہوتا ہے. میں عقل بولتا رہا جب غلط کام کرے تو کہتے ہیں تیرا دل تیرے ساتھ نہیں، تیری عقل کہاں چلی گئی، تیری عقل ساتھ نہیں. قلب سے مراد کسی چیز کا مغز اور خلاصہ جو ہوتا ہے. قلب کل شیء انسان کے
جسم کا سب سے مہم جو آرگن ہے وہ انسان ہے. اس کی دھڑکن تیز ہو جائے تب بھی پرابلم، اس کی پلس ریٹ آہستہ ہو جائے تب بھی پرابلم، اور اگر رک جائے تو انسان کی زندگی ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ إِلَّا لِتَقَلُّبِهِ، دل کو دل اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت اس کی کیفیت بدلتی ہے. کبھی کچھ سوچ رہا، کبھی کچھ سوچ رہا اور کبھی کچھ سوچ رہا. جیسے جیسے حالات آتے ہیں اس کی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے، سوائے اس دل کے جس دل کو اللہ پسند کر لیتے ہیں تو پھر اس میں ایک ہی کیفیت ہے جس کا ایمان پہ کبھی کم نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کثرت سے یہ دعا کیا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ قائم. حدیث کہتی ہے کہ قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. پوری کائنات کے دل اللہ جلال کی دو مبارک انگلیوں کے درمیان اللہ جب چاہے جدھر چاہے ان دلوں کو پھیر. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم بھی اٹھاتے ان الفاظ سے لا ومقلب القلوب، دلوں کے پھیرنے والے تیری قسم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو پھیرے کی اپنی طرف. یا مصرف القلوب صرف القلب علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے تو اپنی اطاعت کی طرف میرے دل کو. بنیادی طور پہ دل کی تین قسمیں، کتنی قسمیں؟ مسلمان کا دل، کافر کا دل، منافق. مسلمان کے دل کو قلب سلیم کہتے ہیں، کافر کے دل کو قلب میت مردہ دل کہتے ہیں، اور وہ انسان جس کو منافق کہتے ہیں اس کے دل کو قلب مریض کہتے ہیں، بیمار دل. یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قیامت کے دن سوائے قلب سلیم کی اور چیز نہ ہے. کیسا قلب سلیم؟ اس کی نیت میں سلامتی ہے، اس کے ارادے میں سلامتی ہے، اس کی سوچ اور فکر میں سلامتی ہے، اس کے عقائد میں کوئی بگاڑ نہیں، اس کے منہج میں کوئی بگاڑ نہیں، اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کی سلامتی کی خواہش کرتا ہے. فساد سے بچنا، جھگڑے سے بچنا، معاشرے کو امن کا کہوار بنانا چاہتا ہے. وہ دنیا کے اندر بھی سلامتی اور قبر اور حشر میں بھی سلامتی کی توقع لے کے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کو پسند بھی فرماتے ہیں اور ایسے دل والے کو اللہ جلال محبوب بھی مانتے ہیں. دوسرا دل کافر کا دل ہے، مردہ ہے، اس میں بھی زندگی نہیں ہوتی. اللہ جلال فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ
یہودی اور عیسائیوں کے دلوں کو اللہ نے بندہ بنایا تو انہوں نے جو وعدے کیے تھے نا اسے انہوں نے عبادت کا خیال نہیں، پاسداری نہیں۔ دوسرا گناہ سے کیا ہوا؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا ہوا۔ تیسرا گناہ، ان کو اتنی بھی حیا شرم نہیں آئی کہ انبیاء کو قتل کیا، فقط انبیاء بغیر عام۔ چوتھا گناہ، جب انہیں نیکی کی بات بتائی جاتی کہتے قلوبنا غلف، ہمارے دل تو بند ہے، ہمیں نہ بتاؤ۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ کوئی حق بات سننے کے لیے تیار نہیں اور بہانہ بنائے کہ میرا تو دل بند ہے، اس کے تو خلاف چلا ہوا۔ اللہ جلال نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، صرف دل بند نہیں ہے، اصل میں ان کے کفر کی وجہ سے اللہ اس میں مہر لگا دی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ ایمان نہیں۔ ایسے بندہ دل سے اللہ جلال نے محفوظ کیا۔ منافق کا دل یہ تیسرا دل ہے جس کو قلب مریض کہتے ہیں، بیمار ہے۔ دیکھا مومنوں میں کچھ فائدہ ملتا ہے تو ادھر ہوتے، دیکھا کافروں سے کچھ مل رہا ہے تو ادھر ہوتے، اسی ایک طرف میں رہتا بیمار ہے۔ کبھی بیمار آپ نے دیکھا، کبھی وہ دوائی استعمال کرتا ہے، کبھی وہ دوائی استعمال کرتا ہے، جہاں سے فائدہ ہو وہاں کی ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ جلال فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، روگ ہوتا ہے، یہ بیماری بڑھتی ہی جاتی ہے، یہ بیماری کم نہیں۔ اور چونکہ یہ بیماری ان کے خود سے باطن کی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ اس خواصت میں بڑھتے ہی جاتے ہیں، جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گرتے نہیں ہیں، ان کا دل کبھی بھی خیر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں تک کہ جب انہیں موت آتی ہے کہ وہ کافر بن چکے ہیں۔ اللہ جلال نے محفوظ فرمایا۔ اور یاد رکھیے گا نفاق کی جو قسمیں ہیں، کتنی قسمیں؟ نفاق اکبر، نفاق اصغر۔ بڑا نفاق جس کو عقیدے کا نفاق کہتے ہیں، چھوٹا نفاق اس کو عمل کا نفاق کہتے ہیں۔ گالی دینا، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، لڑائی کرنا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے، لیکن یہ چھوٹا نفاق۔ بڑا نفاق جو عقیدے کا نفاق ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کے رسول کو جھٹلا ہے، یا اللہ کے رسول تکذیب بعض ما جاء من الرسول، یہ چیز اللہ کے رسول نے بیان کر دی ہے، بعض کا انکار کر بغض الرسول، رسولوں سے بغض رکھے، بغض بعض ما جاء من الرسول، اور شریعت رسول لے کے آئے ہیں اس سے بغض رکھے، نفرت کرے۔ یہ عقیدے کا منافق ہے۔ خوش ہو جب مسلمان کے ساتھ تکلیف کی بات ہو، المسرۃ بانخفاض المسلمین، الکراہیۃ باتصال المسلمین، مسلمانوں کی مدد کرنا پسند نہ کرے، یہ عقیدے کا منافق ہے۔ وہ واجب نہیں سمجھتا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے اس کو ماننا بھی واجب ہے کہ نہیں، تصدیق کرنے کو واجب نہیں سمجھتا، اس کو سچا بھی کہنا ضروری ہے کہ نہیں۔ اللہ جلال نے ہر قسم کے نفاق سے بچائے، اس لیے عقیدے کے منافق کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من
جس سے درجات اوپر ہوتے ہوئے اگر اس کا کسی درجات نیچے ہوتے سب سے نیچے کافروں سے بھی نیچے اللہ ڈالیں گے تو ایسے منافق ہوگا. ان کے نام بھی مسلمان ہیں لیکن بغض رکھتے ہیں رسولوں سے, بغض رکھتے ہیں رسولوں کے دین سے. خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچے, اسلام کی مدد کو تیار نہیں. یہ عقیدے کا بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے سزائے بتائی کہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر. دل کی بیماریاں کیا ہیں, آخری نقطہ اور اس کا علاج. بنیادی طور پر دل کی دو بیماریاں ہیں. کتنی بیماری؟ اسی سے آگے دیگر بیماریاں شروع ہوئی. شبہ کی بیماری اور شہوت کی بیماری. پہلی بیماری کون سی؟ شبہ کی بیماری. اور دوسری بیماری شہوت. شک جب انسان کا دین کے بارے میں ہو جائے تو کل کے طور پہ بیمار ہو جائے. ملحدین جاہل اور آج کل بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی پوچھتے ہیں ایسے ایسے سوال, اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا شک. طرح طرح کے سوال اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ان بے دینوں کے ملحدوں کے سوال ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا
جب دوبارہ سوچ آ جائے وہی غلط کرنا ہے، غلط کام کرنا ہے، غلط بات کہنی ہے، میں یہ کرنا ہے، تو یہ بن جاتا ہے تردد۔ کیا بن جاتا ہے؟ بار بار سوچا ہے میں چوری کروں، میں اس کو تکلیف دوں، میں یہ کروں۔ آپ اس تردد کو روک سکتے ہیں اور کیا اعوذ باللہ من الشیطان، میں نے نہیں کہی خاطر تردد۔ اگر آپ تردد کو کنٹرول نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو یہ ہم بن جائے، ہم فکر اس کو کہتے ہیں۔ پھر آپ کی برائی آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، آپ فکر بند ہوتے ہیں۔ آپ اس کو بھی توڑ سکتے ہیں، فوراً اللہ کا ذکر کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ اگر آپ نے یہ جانی یہ بس مسئلہ بن جائے، شیطان اس کا نہیں سجا دے، اپنے دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا، شیطان آپ کو سبزدار دکھائے گا اور اس میں لذت محسوس کروائے گا کہ یہ کرو گے تو لذت ملے گا۔ آپ اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں جب آپ فوراً رسائل میں اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ لکھیں۔ آپ اگر رسے کو بھی کنٹرول نہیں کرتے تو یہ آپ کا ارادہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ ارادہ، خاطر، تردد، ہم بس 5 اسٹیج پہ جا کے انسان کی نیت اور ارادہ۔ آپ نیت اور ارادہ میں برائی کو توڑ سکتے ہیں، فوراً نہیں کرو کہ نہیں میں برائی نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس میں کنٹرول نہیں کرتے تو پھر یہ نیت اور ارادہ عزم بن جائے۔ کیا بن جاتا ہے؟ انسان کو عزم ہوتا ہے بس یہ کام کرنے کا۔ عزم کو بھی آپ توڑ سکتے ہیں اللہ کے ذکر میں۔ ان الرجل لا يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ سے گناہ سے بچاتا ہے۔ عزم بھی ہو سکتا ہے۔ چھٹا، آپ اپنے عزم کا علاج نہیں کرتے تو پھر یہ آپ کی زبان پہ کلمات بن جائے۔ آپ ہمارا بتائیے گا جب انسان برائی کر سکتے ہوتا ہے، پھر بری بات کرتا ہے، برے کلمات بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور طرح طرح کے گناہ زبان سے کرتا ہے۔ آپ نے زبان سے کچھ بول بھی دیا تو جلدی سے توبہ کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ سے بھی برائی سے بات کرو، نہیں تو 8ویں درجے کی طرف چلے جائیں گے، قول کے بعد یہ آپ کے عمل میں آ جائیں گے۔ چھوٹ کر دیکھیے، اس سے بندہ جب جھوٹ بولتا ہے اس سے زبان پہ جھوٹا ہی رہتا ہے، اس کے اعمال کی پھر جھوٹی ہونے شروع ہوتے ہیں۔ آپ نے گناہ کر ہی لیا، آپ اب بھی توبہ کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المؤمن فإنه نزع وتاب واستغفر وتاب سقل قلبه 6 گھنٹوں تک فرشتہ انسان پر گناہ لکھتا ہی نہیں۔ اس کو آرڈر یہ اللہ کی طرف سے 6 گھنٹے سے پہلے شرمندہ ہو جائے، گناہ چھوڑ دے، توبہ کر، میرے فرشتوں بغیر لکھے میں نے اس میں معاف ہوں۔ توبہ کریں کیسے ہوگی؟ شرمندہ ہو جائے، وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، ہاتھ اٹھا لے، رب اغفر لی اور بے اغفری دونوں پڑھے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، میں ایسا نہیں کروں گا، گناہ معاف۔ اگر آپ نے یہاں بھی توبہ نہیں کی تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی، نوعدت۔ پھر اس گناہ کی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے پھر پرواہ نہیں ہوگی۔
بیان کرتا ہے وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے. کسی کو دکھ تکلیف دیتا ہے اس کو دکھ تکلیف دینے سے کوئی شرطی بھی نہیں ہے. معمول کی ایک روٹین سمجھتا ہے بلکہ رچ بس جاتی ہے برائی اس کے اندر. یہ اس کی عادت بن جائے. عادت کو بھی توڑا جا سکتا ہے. کیسے؟ آرڈر تو پھر 10واں درجہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یہ فطرت نفی ہے. اس کو کہیں گے فطرت ثانیہ. دوسری فطرت. پہلی فطرت کیا ہے؟ تمام لوگوں کو اللہ نے مسلمان بنایا. یہ غلط فطرت پھر وہ خود کرتا ہے. ایسی فطرت جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ فطرت پھر چینج نہیں. اللہ جلال ہمیں وسوسوں سے بھی محفوظ فرمائے اور شک سے بھی محفوظ فرمائے اور نفاق سے بھی محفوظ فرمائے. تیسری بیماری اس سے انسان کا اس سے اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ بندے کے دل میں کسی کے بارے میں بد زنی آتا ہے. میں یہاں بیٹھے بیٹھے کسی پہلی سب میں نماز پڑھنے والے کے بارے میں بدزن ہو جاؤں. یہ بندہ تو اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا. محبت نہیں کرتا تو پہلے سب میں کیسے بیٹھا ہوا؟ یہ تو اللہ کے رسول کی تعریف نہیں کرتا. یہ مسلمان کیسا ہے تو اللہ کے رسول کی تعریف نہیں کرتا. یہ جو درود کا جنم انکار کرتا ہے, جو درود نہیں پڑھتا اس کی دعا قبول کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مسلمانوں سے تعلق کیا ہے؟ درود تفضل ہو جانا یہ دل کی بہت بڑی بیماری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نازل ہوا یا دماغ کے دایاں حصہ بایاں حصہ وہ استعمال ہی نیگیٹو کرتا ہے. جب اس کو استعمال بھی کریں گے یہ ڈیڈ ہو جائے. اچھی سوچ کبھی سے آئے گی نہیں. وہ بھی برا ہے, وہ بھی برا ہے, وہ بھی برا ہے. اچھا ہمارا دنیا میں کبھی یہ نہ کہو کہ وہ اور وہ اور وہ برا ہے. اسے دیکھو یہ کیسا ہے. اگر ٹھیک ہے شکر کرو, نہیں ٹھیک تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. اصلح نفسک یصلح لک الناس. جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے دنیا خود بخود ٹھیک ہوگی. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کو ٹھیک کرنے کی خواہش کرتے ہیں, خود ٹھیک کرنے کی خواہش نہیں کرتے. اس لیے دعائیں کرنی چاہیے یا اللہ ہمیں پہلے ٹھیک کر, یا اللہ ہمیں نیک بنا, ہمیں نیکی کی توفیق دے, پھر ہم لوگوں کو بھی نیکی پیش کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. دوسری بیماری جو انسان کو لگتی ہے وہ شہوت کی بیماری. شہوت کے لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا معنی غلط ہی سامنے آتا ہے, لیکن شہوتیں مختلف قسم کی ہیں. یہ بھی شہوت ہے ایک بندے کے دل میں ایک ایسا فکر پیدا ہو جائے کہ لیڈر مجھے بننا چاہیے, باقی سب مر جائیں, باقی سب پیچھے آ جائیں. یہ شوق جو پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا سے انسان مجھے لیڈر بنا جائے, مجھے امیر بنا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ ستحرسون الامارہ, تم عمارت کے حرص کرو گے. اولها ملامہ, سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ہر وقت ملامت سہنا پڑے گا. واوسطها ندامہ, تمہیں شرمندہ ہی کرنا پڑے گا. وآخرها خزي يوم القيامہ, اور قیامت کو ذلیل ہونا پڑے گا.
10 لوگوں کا جو ذمہ دار بن رہا اس کے ہاتھوں کو پیچھے رکھ کے گردن کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اس کا عمل ہی اسے چھڑائے گا، ورنہ اسی طرح بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زدني جائعا اوصي في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف به۔ دو بھوکے بیڑے اگر تم چھوڑ دو وہ بیڑوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے۔ بیڑے جتنا جس شخص کو مال کی حرص ہو جائے اور عہدے کی حرص ہو جائے، جتنا دین کا نقصان یہ ہے۔ قتل و غارت کب ہوتی ہے؟ جب اسے اپنی کرسی بچانی، یہ عہدے کی حرص سب سے بڑی شہادت اور شہرت کی حرص۔ بعض کو یہ ہوتا ہے کہ بس میری شہرت ہونی چاہیے، اس کو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ نتقى الله عبد فأحب الشهرة، ساری زندگی لگا رہے متقی نہیں بن سکتا، شہرت کا حریص ہے۔ ما صدق عبد الحق فأحب الشهرة، شہرت کا حریص ہے، کبھی بھی سچا انسان نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ جلال سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جلال نے اپنے ہاں شہرت عطا فرما، ہمیں دنیا کی شہرت نہیں چاہیے۔ کون ہے جو شہرت کا خواہش رکھتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ میں اور آپ آج علم میں سیکھتے ہیں تو کس لیے؟ من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله، جو شخص علم سیکھتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں سیکھتا، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ کسی سیکھتا لیصیب به عرضا من الدنیا، کہتا ہے علم سیکھنا دنیا میں مل جائے، لیصیب به عوضا من الدنیا، دنیا میں اس علم کا بدلہ مل جائے، لیباہی به العلماء، اس لیے وہ سیکھتا ہے کہ کل کو مناظرہ کروں، فخر کروں کو علماء میں، لیباہی به السفہاء، اس لیے لوگ سیکھتا ہے کہ ڈیبیٹ کے لائق ہو جائے کہ میں بھی کل کو چیلنج میں بیٹھوں گا، میں بھی کہوں گا کہ میں بھی بات کر سکتا ہوں کسی ڈیرے میں، کسی آفس میں، کسی جگہ پہ۔ اور پانچواں لیصرف به وجوہ الناس الیہ، اس لیے سیکھتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا۔ پانچ چیزیں جو مختلف سمجھ آئیں گی۔ آگے کیا فرمایا؟ فإلى النار، جہنم کی طرف اشارہ ہے۔ دیانتداری سے بتائیے آج میرے اور آپ کے علم کے زاویے کیا بن گئے؟ ہم کیوں ڈگریاں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ دین کی خدمت کریں یا اس لیے کہ بس نوکری کرنی چاہیے؟ 25 سال نوکری کے لیے دن رات والدین ذبح ہو جاتے ہیں، اور 25 خرچ جو ہے یہ بھی معمولی سا فکر ہے، اتنی بڑی جنت کے لیے کوئی فکر ہی نہیں۔ مت اپنی اولاد کو یہ کہیے کہ تمہیں نوکری نہیں ملے گی، تمہیں پڑھانا، یہ کہو بیٹا تم دین نہیں پڑھو گے تو اللہ راضی ہے، تم جنت میں کیسے جاؤ؟ جب تم جنت اللہ کی رضا کے لیے پڑھو گے، تم نے تو دین کا کام کرنا ہے، دنیا کو اللہ کی معرفت دلانی ہے، اس لیے پڑھنا ہے۔ اللہ جلال کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو اللہ اس دین میں برکت بھی دے گی، اور تھوڑا سا ہی کرنا ہو اس میں برکت آ جاتی ہے۔ گلزار کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا کہ بیٹا تم کیوں پریشان، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو۔ میں دور کے علماء سے پڑھنے جانے کی خواہش رکھتا تھا، ماں نے کہا تم میری خدمت کرو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، برکت تمہیں اللہ دے گا۔ انہوں نے ویسے ہی کیا۔ بعد میں کیا ہوا؟ گلزار کہتے ہیں جن لوگوں سے میں پڑھنے کی خواہش کرتا تھا، ایک وقت آیا وہی بڑے بڑے علماء مجھ سے ادب سیکھنے لگا۔ اخلاص جو ہوتا ہے کہ انسان شرک کا حریص نہیں ہوتا، اللہ جلال دنیا اور آخرت میں اس کی پروازوں کو کبھی روکتے۔ اللہ سے جلال ہم سب کو ایسی بیماریوں سے محفوظ کرنا ہے۔
اس دل کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ دل کے علاج کے لیے میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی بات، اگر آپ اپنے دل کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، اللہ، اس کے رسول، اس کے قرآن اور اس کے رسول کی حدیث اور دین کے بارے میں کسی قسم کا شک دل میں نہ آنے۔ شک کیسے آتا ہے میں اس کی بات بھی بتا دوں۔ شک شروع کیسے ہوتا ہے؟ شیطان بندے سے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ من خلق السماء، آسمان کس نے بنایا؟ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ من خلق الارض، زمین کس نے بنائی؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے بنائی۔ کرتے کرتے شیطان اچانک سے سوال کرتا ہے، دیکھتے من خلق الارض، تیرے رب کو کس نے بنایا؟ وہ حدیث کے کہتی 3 کام ہو۔ کتنے کام؟ رک جاؤ، پہلے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سوچنا بند کر دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کرنا، اس طرح کی سوچنا۔ دوسرا طریقہ، دل کا علاج اس وقت ہوتا ہے جب انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہی اللہ کے ذکر سے، دلوں کی ہر قسم کی پریشانی دور ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ لیغان علی قلبی، پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، کہا کبھی میرے دل میں بھی بہت سا آ جاتا ہے، فاستغفر اللہ فی کل یوم 100 مرہ، اس بوجھ کو بھی دور کرنے کے لیے 100 مرتبہ استغفار۔ کتنی مرتبہ؟ اللہ کے رسول 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے ہیں، ہمیں تو زیادہ کرتے ہیں۔ تو دلوں کی بیماریاں دور ہوگی جب میں اور آپ اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنائیں۔ دل کی بیماریوں کا تیسرا علاج جو ہے کہ آپ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کریں۔ المجالسہ تولد المجالسہ، جس کے ساتھ بیٹھو گے اس جیسے ہو جاؤ۔ لا تسأل عن المرء وسبع قرين وكل قرين بالمقارن يقتدي، کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو مت پوچھو، دیکھو بیٹھنا کس کے ساتھ، جیسے دوستوں کی نسل ہو۔ المرء على دين خليله فلينظر الى من يخالف، ہر دوست اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس لیے دوستی کرتے ہوئے سوچ بھی یہ ہو سکتا ہے کبھی تہجد گزار اور شرابی دوست بن جائے، کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سب سے پہلے شراب سے منع ہی کرے۔ کبھی غلط آدمی ایک آدمی میں دوست نہیں بن سکتا، اس کو پتہ ہے کہ میری آدمی یہی لوگ تھام گئے۔ نیک مجلس کی طرف ایک قدم اٹھانے سے بھی دوسرا اوقات انسان کو جنت مل جاتی ہے۔ میں نے بولا کیا کرنا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ نیک مجلس کی طرف ایک قدم اٹھانے سے بھی دوسرا اوقات جنت مل جاتی ہے۔ کیا کہا ہے؟ میں نے کیا رسول ہے؟ نیک لوگ طرف قدم اٹھانے سے اللہ جنت میں آج کا راستہ نہیں۔ میں نے کیا رسول ہے؟ نیک مجلس کے نیک لوگوں کی طرف رسول کا ایک قدم اٹھانے سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے اپنے پاس 99 لوگوں کا ایک قاتل تھا، پادری کے پاس گیا، صحیح اٹھانے کی روایت کہتے ہیں ہلی بھی تو میں 99 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں، میری توبہ ہو پڑی۔ اس نے کہا اتنے بڑے سالے تیری بھی توبہ نہیں۔
اس سے تلوار نکالا اور اس کی بھی گردن اڑا. اب کتنے ہو؟ پھر نیک آدمی کے پاس گیا, علم والے کے پاس گیا. علم والے لوگوں کو مایوس نہیں کرتے ہوتے, اللہ کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو میری توبہ ہے. اس نے کہا کیوں؟ آپ توبہ کر لو, لیکن شرط یہ ہے اتقا یتکرر وکذا فإنهم يعبدون اللہ. فلاں بستی میں چلے جاؤ, یہ معاشرہ چھوڑو, یہ دوستیاں چھوڑو, یہ مجلسیں چھوڑو, اس بستی میں چلے جاؤ وہاں ایک لوگ رہتے ہیں. اب وہ گھر سے نکلا, بولا کیوں نکلا؟ بولے فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ. پھر راستے میں تھا, موت آئی کہ تھی. جس نے خاکی پڑھا ملک الموت کو قبض کی. فرشتے وہ بھی ساتھ تھے جو جنت میں روح لے کے جاتے ہیں, وہ بھی ساتھ تھے جو جہنم میں روح لے کے جاتے ہیں. فاختصمت الملائکہ, تو تکرار ہوگی فرشتوں کی. آدھے فرشتے کے لیے جنتی ہے, آدھے کے لیے جہنمی ہے. انہوں نے ایک اور فرشتہ بھیجا. اچھا قیسو بینہما, فیصلہ کرو. فیصلہ کیا ہوا؟ اچھا زمین کی پیمائش کرو. فرشتوں نے پیمائش کی. فوجداه إلى أهله أقرب من شبر. جب پیمائش کی, میں نے بولا کیا بولا تھا؟ ایک قدم. بلش کتنی آتی ہے؟ چلو میں تو کمزور ہوں, ہاتھ چھوٹا ہے, بڑی بھی ہو تو قدم کے بلش کریں. جب پیمائش کی تو ایک بلش اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا. فیصلہ ہو گیا یہ جنت. اگر دلوں کی اصلاح کروانی ہے تو نیک بلش میں پھینک کی واقعی ہے. اور میں آپ سے ادباً گزارش کروں, ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ ہے, لیکن اس کو اس کے دوست نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا, تم تو بادشاہ ہو, لیکن اگر اپنی بادشاہ کی مدد بڑھانا چاہتے ہو اور قیامت کے دن بھی اللہ کے ساتھ سلط ہونا چاہتے ہو تو ہر جمعے کے بعد علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو. یہ ایسی پکی بات کی ہارون الرشید نے کہ ہر جمعے کے بعد جب تک علماء کے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا, اسے چین نہیں آتا. پھر ایسا اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. پھر ہارون الرشید کہا کرتا تھا جب تک میں 24 گھنٹے میں 100 رکھتے نہیں پڑھ لیتا مجھے سکون نہیں آتا. اس کے محل کے اندر زبیدہ اس کی بیوی کا نام ہے, بچیوں کو پڑھانا شروع کیا اور 102 بچیاں اس کے محل میں پڑھتی تھی. 70 ایسی تھی جنہوں نے اپنے ہاتھ سے پورا قرآن مجید خط کوفی میں لکھا تھا. یہ وہی ہے جس نے زبیدہ نہر بنائی. جب حج پہ آئی تو پانی نہیں تھا تو کہا نہیں, مسلمانوں کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, نہر بنانا پہاڑ کو کون کاٹے گا. کہا نہیں بنانی, میں اپنے خرچے پہ بنوانا چاہتا ہوں. انجینئر نے کیا بتایا کہ ایک مرتبہ پہاڑ توڑنے پہ لگے گی پیسے, پھر بنانے پہ کہا ایک مرتبہ اگر چوٹ لگانے کا 1 دینار اور درہم کے خرچے میں پھر بھی پیسے دوں. اور پوری نہر بنوائی, دجلہ کے کنارے پہ بیٹھی تھی. جب وہ سارے کے سارے واچز لے کے آیا, اس نے اسی طرح پکڑے سمندر میں پھینک دیے. یا اللہ میں نے بغیر دیکھے جو ہے پھینک دیے ہیں اور پیمنٹ کر دیے, جو میرے بغیر دیکھے حساب سے جنت میں ڈال دیں. نیک مجلس نشر و قرآن انسان پہ اتنا رنگ چڑھا دیا, 20 کتابیں پڑھ لیتے ہو. اللہ تعالیٰ کو حسن کی بیماری سے محفوظ کرنا. تو 3 کام کرنے والے ہیں. پہلا کام قرآن اور حدیث کی بولے کیا میں رکھا جو ٹی وی لانچ کے لیے سوچتے ہیں کوئی قرآن لانچ بھی بنانے, حدیث لانچ بھی بنانے. عشاء کے بعد بیٹھے, بیٹا آپ کھانا کھایا, اچھا بیٹا آپ تلاوت سنا, بیٹا آپ ترجمہ سنا, بیٹا آپ حدیث مل کے. پرانے لوگ ایسے ہی کرتے تھے. انبیاء کے قصے سنا, صحابہ کے قصے سنا. اب عشاء کے بعد باپ بھی فیس بک پہ بیٹھا ہے, ماں بھی فیس بک پہ بیٹھا ہے, کوئی ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہے,
کوئی انسٹاگرام پہ بیٹھا ہے، کہاں سے تربیت ہوگی؟ تربیت کوئی قمیض تو نہیں آپ پہن لیں گے تو کہیں گے تربیت یافتہ ہو گیا، یہ کوئی ٹافی تو نہیں آپ کھا لیں گے کہ کیا کمال کی تربیت ہے، لذت بول رہا ہے اس ٹافی کی. اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، اس کے لیے مجالس قائم کریں. دوسرا کام کیا کرنا؟ اللہ کا. تیسرا کام نیک لوگوں کی مجلس کو اٹینڈ کرنا ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو تھکا دیا ہے، آج کام سے بھی آپ تھکے ہوئے ہیں. پسند کریں گے ایک بار آپ بھی سامنے رکھیں اٹھتے اٹھتے 2-3 میں نے کہا باقی قرآن دیتے بتا دو. حدیث ہے 1892 نمبر. کتنے نمبر؟ سلسلہ صحیحہ کی. یاد رہے گا؟ یاد رہے گا سب ساتھی؟ میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے گا. من سد، بولے نہیں، من سد فرجة بنى الله له بیتا فی الجنہ. 25 سال بندہ نوکری کرتا ہے، بس اوقات اتنی سیونگ نہیں ہوتی کہ گھر بنا لے، قبر پہلے بن جاتی. ایسے ہوتا ہے. فرمایا جب نماز کے لیے کھڑا ہو سب بنائے، محبت، الفت، مودت، اجتماعیت، سنت کے مطابق بھائی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں اس طرح نرمی سے ملائے کہ کوئی خلا باقی نہ بچے. اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا. وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کے درجے کو بھی بلند فرما دیتے ہیں. تو جنت میں گھر چاہیے کسی کو؟ پاؤں ملا کے کھڑا ہوا کریں، وعدہ رہا. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ایک مرتبہ ہم سب بنا کے نہ دیکھیں کہ سب کیسے بناتے ہیں. آئیے پھر کھڑے ہو. میں آپ کو صرف 1 سے 1.5 منٹ لوں گا، زیادہ نہیں. سب بنانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پیچھے سے ایڑیاں برابر کیجیے، پیچھے سے ایڑیاں برابر. کسی کے پاؤں بڑا رہتا ہے، پاؤں کو کتنا رکھنا چاہیے، جیسا کہ دیکھیے اپنے پاؤں کی طرف دیکھیے. اور تیسرا بالکل ساتھ ملا ہوا ہو، کوئی خلا نہیں باقی رکھنا چاہیے. آپ علم میں اللہ کے رسول کی مبارک آنکھیں کی آپ کیسے بھی دیکھتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کے دونوں مبارک کندھے تھے، جس میں ذل الحاجہ ہے دوسرے کے اندے کی طرف مہر نبوت تھی. آپ اس مہر نبوت سے پیچھے سے آپ کو ذکر کرتے تھے. آپ کا معجزہ ہے جو صحیح مسلم کی روایت. اور آپ نے فرمایا جب آپ کے پاؤں میں فاصلہ ہوتا ہے نا، تو جس طرح بکری کا بچہ ہوتا ہے، شیطان اسی طرح آ کے تمہارے درمیان کھڑا ہے. پہلا سے آپ کے پہلا کام کیا تھا؟ پیچھے سے آپ کے پاؤں کے ساتھ، اور تیسرا آپ کے جسم کے مطابق پاؤں کو. بعض آپ کے تجربے میں زیادہ پاؤں کو جائز نہیں. آپ کا سینہ آپ کے کندھے نہیں بنے گے، اپنے جسم کے مطابق پاؤں کو آپ کے زیادہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ جو ہے حدیث میں آتا ہے نماز مکمل یہ وقت ہوتی ہے جب سمے 10 وقت. صحابہ لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، وہ تم ایسے سمے کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے بناتے ہیں؟ اللہ کے رسول وکیف تصف الملائكة عند ربها، فرشتے کیسے سمے بناتے ہیں؟ فرمایا یتمون صفوف الاول، فرشتے پہلی سمے مکمل کرتے ہیں. ویتراصون بالصف، اور آپس میں اس طرح مل کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے چونا گچ کی ہوئی دیوار ہوتی ہے، فاصلہ نہیں ہوتا. چھوٹی سی اور گزارش سب سیدھی کرتے ہیں. تھک تو نہیں گیا؟ جی چاہتا ہے تھک گیا میں اس کو دبا دوں.
ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار، جس کی چادر، جو کچھ پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر توبہ کیے بغیر وہ فوت ہو جاتا ہے یہ حصہ جہنم میں جائے۔ ان اللہ لا ينظر، تین لوگوں کی طرف اللہ دیکھتے نہیں، ان میں ایک وہ ہے المسبل، جس کی شلوار جو کچھ پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے ہو۔ تو آپ اوپر کیا کریں؟ کچھ ساتھی پوچھتے ہیں فولڈ کرنا جائز ہے کہ نہیں، تو آپ سلاؤ ہی چھوٹی، اور اگر اچانک سے ایسی آ گئی فولڈ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو ایمان اور صحت اور خوشی بھری لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عشاء کے بعد اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ برج کلپ میں انشاءاللہ